الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم امیر حلقہ جماعت اسلامی کرناٹک، ذمہ داران جماعت، رفقاء اکرام، رفیقات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک بہت اہم ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وقت بہت کم ہے۔ غور سے سنیے، جلد کرنے کی کوشش کریں گے مگر آئی سیک یور اٹینشن۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعی سیریس ہیں تبدیلی میں، چینج میں، بہتری میں ہیں، کیا آپ تربیت گاہ کے لیے آئے ہیں تو آر یو سیریس ان چینج؟ ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ بیٹر؟ رہی سوامی، بہتر بننا چاہتے ہیں کہ گانے سننے آئے ہیں آپ؟ اگر آئے ہیں، میں سیریس کہہ رہا ہوں آپ سے، یہاں خواتین بیٹھے ہیں، اکثریت کے پاس ایک پیڈ ہے لکھنے کے لیے، ہمارے پاس کہاں ہے پیڈ؟ ہیں 1 2 4 نظر آتے ہیں مگر کچھ بھی ضرورت ہی نہیں لکھ لینے کی۔ کہاں سے امپرومنٹ ہوئے گا؟ کب بہتر ہوں گے؟ ایک نوٹ پیڈ جس کے پاس نہیں ہے، جو تربیت گاہ کو ایک ایجوکیشن کے لیے، ایک اسٹڈی کے لیے آتا ہے، 2 پوائنٹ لکھ کے گھر کو لے جانے کی خواہش نہیں، جان دے وہ فون میں کم سے کم کچھ نوٹس لکھنے کا ہوتا ہے، وہ لکھ لیجئے۔ جن کے پاس ڈائری نہیں ہوتی، جو ڈائری نہیں لکھتے ہیں، ان کے لیے تبدیلی، چینج بہت مشکل کام۔ چنانچہ یہ سمپل چیزیں ہیں، اگر تبدیلی چاہتے ہو تو کم سے کم ایک نوٹ بک رکھیے اور گھروں میں ایک ڈائری، کچھ نوٹس، روزانہ ایک جائزہ، تبدیلی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ دن گیا زندگی کی رفتار وہی بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ کہاں ہے وقت کا احساس؟ کہاں ہے وہ مقصد کا احساس؟ کہاں ہے وہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، وہ ڈر؟ کہاں ہے وہ شوق؟ کہاں ہے وہ جنت کی تمنا، وہ تڑپ؟ تو نہیں ہے، نہ ڈائری بھی ضرورت، نہ نوٹ بک بھی ضرورت۔ زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی، جہاں تھے وہیں رہیں گے، بلکہ پیچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ وی نیڈ ٹو ورک آؤٹ۔ سب سے پہلے یہاں کوئی پی پی ٹی اور بورڈ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہو تو ایک ٹیبل بنا لیجئے، اور ٹاپ میں 3-4 کالم بنائیے، ہے نا؟ اب کی حالت، 1 سال پہلے، 10 سال پہلے اور 1 سال بعد ٹاپ میں لکھ لو۔ اب اس طرف لکھنے کے لیے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں، ایک چیز پر اس کو اسیس کیجئے اپنے آپ کو۔ آپ کے گھر کا رینٹل، گھر میں یا تو رینٹل ہے یا گھر پرائیویٹ پراپرٹی ہے، تو آپ کی قیمت لکھ لیجئے۔ آپ کے گھر کی قیمت یا رینٹل آج کتنی ہے؟ 1 سال پہلے کتنی تھی، 10 سال پہلے کتنی تھی، اور 1 سال بعد کتنی ہوگی؟ تبدیلی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بھئی گدگ میں، شیخ صاحب گدگ میں 10 سال پہلے کتنی ویلیو تھی، اب کتنی ویلیو ہے؟ سیم ہے کیا؟ 10 ٹائمز بڑھ گئی رہیں گی قیمتیں، جو بڑی ہیں 10 گنا بڑھ گئے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر لکھیے جماعت اسلامی کے لیے اعانت۔ کیا بھئی؟ جماعت اسلامی کے لیے ماہانہ ہم کتنا دے رہے ہیں، یا مسجد کے لیے ہی لکھ لیجئے، جماعت کے لیے نہ ہو تو
خیر میں خرچ کرنے والے یا زکوٰۃ میں. اب یہ سال کتنا، لاسٹ ایئر کتنا، 10 سال پہلے کتنا، آنے والے سالوں میں کتنا، اور اس میں کتنی. آپ یہ مت بتائیے مجھے کہ کتنا آپ ایکچولی دے رہے ہیں، مگر اس پر نظر رکھیے کہ تبدیلی کتنی ہوئی. کوئی بتا سکتا ہے 10 سال پہلے سے اب کو اعانت میں کتنا فرق پڑا؟ ہاؤ مینی ٹائمز ہیو یو چینج؟ ذرا بتائیے. اینی بڈی؟ نوبڈی وانٹس ٹو ٹیل. اسیس ہی نہیں کیے، جانے ہی نہیں بھائی پہلے کتنا دیتا تھا، اب کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہوں کار خیر کے لیے، تاکہ مجھے جنت ملے، تاکہ مجھے جنت الفردوس ملے، تاکہ میرے درجات اونچے ہوں، تاکہ میں ان سے اچھا ہوں، ان سے اچھا ہوں، ان سے بہتر ہوں، سب سے زیادہ میں بنوں، تاکہ مجھے جنت کی سب سے زیادہ خواہش ہے، اور میرے گناہوں کا مجھے سب سے زیادہ احساس ہے، تاکہ میں سب سے زیادہ اعانت دوں. حضرت عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہم سنتے ہیں کہ آدھا مال دے دیا، پورا مال دے دیا. ہمارا کیا حال ہے بھائی؟ کتنا دے رہے ہیں؟ کتنا تبدیلی ہوئی، کتنی فرق ہے؟ بولو نا ذرا. کتنا کیا بولے بہرحال کہ تبدیلی. اچھا یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو سورے کتنے آتے ہیں. ابھی توفیق اسلم صاحب نے یہ بتایا کہ جماعت کے سلیبس میں یہ ہے کہ اما پارا سب کو آئے، اور میں 100% کہتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو نہیں آتا اما پارا. آتا کہ بھائی؟ نہیں مت تھا تو کہیے، وہ تو معلوم ہے. اپنے آپ لکھ لیجئے کتنے سورے آتی، اور تعجب ہوگا کہ امی ابا کتنے سورے پڑھے ہوتے چاہتی. 10 سال سے ہی جماعت اسلامی میں امی ابا جتنے پڑھے ہوتے چاہتی، 5 10 15 کہاں سے کیا. اور گئے سال بھی ہوتا ہے، 5 سال پہلے ہوتا ہے، 10 سال پہلے ہوتا ہے. کوئی ترقی، کوئی موومنٹ نہیں ہے. ویئر از دا موومنٹ؟ ویئر آر وی گوئنگ ٹو گو؟ اور مجھے یہ مت بتائیے کیا ڈاکٹر صاحب ایسا بول رہے ہیں 4 سورے پڑھ کوئی شرم نہیں آتی؟ 4 سال زیادہ بڑھ گئے. کہاں جائیں گے ہمیں؟ جنت میں، دوزخ میں، آخرت میں؟ وہ خبر کے اندر کیا مقام ہوگا ہمارا؟ کیا ہم جواب دیں گے کہ ہمارا وقت کیسے گزرا؟ دن میں کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ کتنا وقت لگتا ہے ایک جز پڑھنے کے لیے؟ روزانہ ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ تفہیم القرآن کتنا ہم پڑھتے ہیں؟ جماعت میں سٹیٹس کیا ہے؟ پہلے بھی کارکن، اب بھی کارکن. کیا بھی فرق نہیں ہے، موومنٹ نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے. دس از سم تھنگ دیٹ، ایک تو یہ اسیسمنٹ ہونا ہمارا چاہیے کہ ہم تبدیلی، ترقی، موومنٹ کہ کچھ معیارات ہونا چاہیے. میں اس کے بارے میں بولتا ہوں. یہ جسٹ ایک موٹا اسیسمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھا. اب یہ دیکھیے کہ ہم ایسے کیوں ہیں؟ وائی آر وی لائک دس؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی خواب نہیں ہے کیا؟ ڈو یو ڈریم اینی تھنگ؟ ایک خواب. اینی بڈی وانٹس ٹو شیئر سم خوابس فار می؟ فیوچر کے خوابس کچھ شیئر کیجئے. دیو بھائی ذرا بابا، یہ ہمارا کارڈ لیس مائک دیکھیں گے کیا کیا خواباں رکھی ہمارے کارکن اور کارکنان. زندگی میں خواب کیا ہے تمہارا؟ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے آخرت کے تعلق سے؟ what do you want؟ کیا خواب ہے آپ کا؟ خواب دیکھتے نہیں دیکھتے؟ دیکھو بھائی، کون سا بھی خواب دیکھے بولیے نا. کیا صاحب، کم سے کم خواتین کو دیجیے، مرد ذرا شرما رہے ہیں آج کل. ارے بولو تو. نہیں بولیں گے؟ ٹھیک، نہیں بولیں تو کوئی بات نہیں. جسٹ شوز دیٹ وی ڈو ناٹ ہیو ڈریمز اینڈ وی آر ناٹ کانفیڈنٹ اباؤٹ دیم، اینڈ ہم بولنے کے لیے بھی شرما رہے ہیں. کیا آپ کو یہ خواب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ایسے جئیں گے، اور یہ شرم کرتے ہیں آپ کہ میری خواب یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہوں؟ شرم آتے ہیں آپ کو؟ Is this what you want؟ آپ کو یہ خواب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے میں حوض کوثر میں پانی پیوں؟ نہیں ہے خواب.
آپ کو یہ خواب نہیں ہے کہ آخرت کے میدان میں عرش کا سایہ مجھے مل جائے، اے اللہ مجھے یہ ایک تو دے دے۔ تڑپ ہے تو بتائیے اور کیا تڑپ ہے؟ Tell me, share. بولیے وہ کیا خواب ہیں تمہارے؟ یا ہم we choose to be dead weights on this earth. کیا ہے وہ آیت سورہ رحمان کی؟ يَسْأَلُوهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ کیا يَخْرُجُ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ اٹھو رے ہیوی ویٹس، پتھر بن کے بیٹھے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی موومنٹ نہیں، کوئی آگے بڑھنے کا نہیں، کہاں گدگ میں بیٹھی وہاں بیٹھی، حرکت ہچ نہیں ہے، موومنٹ ہچ نہیں ہے، آدمی درجات میں اوپر نہیں بڑھتا ہے۔ نرفع درجات من نشاء کہا قرآن نے، اللہ تعالیٰ درجات کو بلند اور بلند کرتا چلے جاتا ہے۔ ہائٹ بڑھ گئی وہاں کچھ کھڑ گئے، شادیاں ہو گئے وہاں کچھ کھڑ گئے، اب کیا ابھی ترقی نہیں، بی ایس سی ہوگا کھڑ گئے وہاں۔ درجات، آگے بڑھنا، بلند ہونا، کہ وہ ویژن، وہ مقاصد، وہ ڈریم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے جا رہے ہیں، سرخا کا واقعہ ہوتا ہے، گھوڑے کے پیر دھنس جاتے ہیں، کئی بار ہوتا ہے، پھر وہ ایمان لاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اے سرخا میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو کسرا کے کنگن پہنا ہے، ڈریم۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈریم پیش کرتے ہیں کہ میں ایک ایسا خواب دیکھتا ہوں کہ اتنا امن ہو جائے گا دنیا کے اندر، ایک خاتون حضر موت سے مدینے تک یوں آئے گی، کوئی اس کو ڈر نہیں ہوگا، پیسے اچھالتے ہوئے آئے گی، اتنا امن رہے گا۔ خواب ہے، ڈو یو ڈریم؟ ارے ہندوستان میں اتنی ہنگر ہے، اتنی بھوک مری ہے، ڈریم کیجئے کہ میں اللہ تیرے زمین پر یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھوکا نہ مرے ہندوستان کے اندر، یہ میری خواہش ہے، یہ میری تڑپ ہے۔ کیا ظلم ہے، ظلم کو مٹائیں گے کیا یہ جماعت اسلامی والے؟ رولے کو سولے کو ہٹتے نہیں، چلتے نہیں، خواہش نہیں، ڈریم نہیں، وہ مقصد نہیں، کہاں گیا؟ یہ جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں، نوجوان سڑ رہے ہیں، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کو مٹانا ہمارا کام نہیں تو اور کیا ہی کو بھی ہے کوئی ہمیں اجتماع میں؟ کیا کرنے آئے ہیں؟ کیا نیکی اور ثواب کمانے آئے ہیں؟ ایک اس کے اندر وہ لکھ لینا کا بھی نہیں ہے، میری خواہش ہے، یہ میرا وہ ہے بول کر۔ قرآن مجید میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھا، کہتا ہے سارعو، سرعت کرو، ریس کرو، جلدی کرو، میک اٹ فاسٹ۔ وقت کہاں ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، درس پہ درس دیتے ہیں، مگر اس کے اندر بنیادی طور پر یہ ہے کہ والعصر، ارے وقت آپ کا ختم ہو رہا ہے، آپ کا جو مال ہے وہ پگھل رہا ہے، وقت نہیں ہے، جلدی کرو رے بابا، مر جاتی جلدی، اب کب مرتی معلوم نہیں، کووڈ آیا گیا، کون کی چلے گئے، ارجنٹ کرو، اللہ کے راستے میں اس کی مغفرت حاصل کرو۔ Let us move fast, there is no time. سابقوا الی مغفرۃ، سبقت کرو، سرعت کرو، ریس لگاؤ، جلدی کرو۔ ہے جلدی؟ کچھ کرنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ میں خواب کی باتیں بتا رہا تھا، ایوری باڈی شوڈ ہیو اے ڈریم، آخرت کے تعلق سے بھی، دنیا کے تعلق سے بھی، کہ میں قرآن مجید نے بہت بہترین چیزیں بتائی، وہ خواہش، ایسپریشنز مسلمان کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ میں اللہ کی خوشنودی میں حاصل کر لوں، یہ میری خواہش ہے۔ آپ کی ہے؟ چاہیے اللہ کی خوشنودی؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آخرت کے میدان میں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس میں مجھے اللہ بلائے،
میری بھی آخرت کی یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بیٹھے گا اور یوم یکشف عن ساق، اپنا وہ اٹھائے گا اور اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اور کہے گا کہ سجدہ کرو، اللہ مجھے وہ وقت میں مت ڈال کہ میری پیٹھ سیدھی رہ جائے اور میں اس وقت سجدہ نہ کر سکوں. یہ میری خواہش ہے. Think about it. Dream. Wonder where we need to be. سورہ حاقہ میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جب سیدھے ہاتھ میں عمل نامہ دے دیا جائے میرے، اور میں لوگوں کو دکھاتے ہوئے پرور میرا رپورٹ دیکھو تمہیں، میں پاس ہو گیا، آج جھومتا خوش ہوتا چلے جاؤں. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. یہ میری حالت ہو. یہ تڑپ ہونا چاہیے کہ where do we want to go. متکئین فیہا علی الارائک، بیٹھے ہیں مسندوں پر اور دیکھ رہے ہیں وہ کفار جو دنیا میں دندناتے گھومتے تھے اور کہتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَضْحَكُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. دیانا اللہ ان کو اتنا اڑتے تھے دنیا کے اندر. میری یہ خواہش ہے کہ میں اس مسند پر بیٹھوں اور ان کا مذاق اس دن اڑاؤں. آج وہ مسلمانوں کا اور نبی کا مذاق اڑا رہے. یہ میری خواہش ہے. ڈریم. تھنک اباؤٹ اٹ. آئی کین گو آن اینڈ آن. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے. جب ہم مرنے کے بعد خبر میں ڈال دیے جائیں، ہمیں اللہ تک ملائکہ آ کر پوچھیں گے، مختلف سوال کریں گے. ڈر لگتا ہے. اب جب ڈر لگتا ہے تو پتہ کیا ہوگا؟ قرآن ڈھال بن کر آئے گا کہ یہ میرا آدمی ہے، تم ادھر سے نکلو. کیا بھی میں جواب دیتا ہوں، ان کو مت پوچھو، یہ قرآن کا آدمی ہے. وہ ڈھال بن کر آئے گا. قرآن سے میں اتنا لگ جاؤں کہ قرآن میرا ڈھال بن جائے اس دن آخرت میں، اس دن خبر کے اندر. When these things یہ چیزیں جب ہمارے سامنے نہ ہوں تو پھر وہی بنتا ہے کہ اندر کوئی خون کھولتا ہوا نہیں، رننگ ریس نہیں ہے، کچھ بھی حاصل کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. مختلف باتیں اور بھی بتا سکتے ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ we need to dream of the آخرہ. we need to dream of our position. we need to dream of increasing our درجات. we need to dream of our مغفرت. we need to be very aware کہ ہمارے گناہ کتنے ہیں، غلطیاں کتنے ہیں، کتنے کمزور ہم ہیں. اس کا احساس ہمیں ہونی چاہیے. Now come to the real world. یہ بات کی باتیں ہیں. پلاننگ، تبدیلی کے لیے ڈریم چاہیے. اب دنیا کے تعلق سے میں 4-5 شقوں میں اس کو دیکھتا ہوں. سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ فرد، تمہیں کہاں جانا تو جاؤ بھائی، میں تو جنت کو جانا. میں بہتر ہونا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑنا ہے. آپ جیسے بھی بنے، میں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. ارے اپنی فکر کرو. تو پہلے میں اپنی فکر کر کے ایک پلان بنا کے، ایک ڈریم بنا کر، اس کے پلان بنا کر اس کو ایویلویٹ کروں گا کہ میں کیا کھڑا ہوں. دوسری بات، میری فیملی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ارے تمہاری بیوی کہاں ہے؟ بیوی کے تعلق سے آپ کے کیا ڈریمز ہیں؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں بس جان دے چھوڑ ہمیں میں جنت کو چلے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. ساتھ ساتھ چلنا ہے. بچوں کے تعلق سے ہمارے کیا ڈریمز ہیں وہ لکھنا چاہیے. ریلیشن شپس کے، ہمارے ریلیٹیوز، اقربا، ہمارے فرینڈ، ہمارے نیبرز، وہ ایک سیکشن میں آتا ہے. پھر ایک تیسرا سیکشن آتا ہے ہمارے مسجد کے تعلق سے. جس محلے میں ہم رہتے ہیں، ہماری مسجد اور ہمارے لوگ، ہماری وہ ایک جماعت ہوتی ہے. پھر ایک لارجر سوسائٹی ہوتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ آج کا سوال، جماعت، تحریک اسلامی، جماعت اسلامی، اس کی کیا پلاننگ ہے؟ اس میں کیا تمہارا ڈریم ہے؟ یہ نصب العین کے تعلق سے ہم کہاں کھڑتے ہیں یہ بھی ہم کو دیکھنا چاہیے. پھر معاش، بزنس، آمدنی، ڈونیشن،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو envy کو کیا بولتے ہیں؟ envy، حسد نہیں، دوسرا ایک بہت پیارا لفظ ہے رشک۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں رشک کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کی بات بتائیے۔ ایک یہ بتائی کہ کوئی عالم اپنے علم کو بانٹ رہا ہو، تم کو خواہش کرنی چاہیے، اس پر رشک آنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے یہ علم دے اور میں بانٹنے والا بنوں۔ اور دوسرا، کوئی اللہ کے راستے میں یوں خرچ کر رہا ہے تو ہمارے دل میں بھی وہ ہو کہ اے اللہ میرے پاس بھی کاش پیسے ہوتے اور میں بھی اس طرح سے خرچ کرتا، تاکہ مجھے بھی جنت میں اچھے مکان بنا سکتا ہوں میں۔ خواہش کرنا چاہیے، رشک کرنا چاہیے۔ چنانچہ بزنس کے بارے میں، اپنے آمدنی کے بارے میں اور اپنے اکنامک ریلیونس کے بارے میں دنیا کے اندر پیٹ موٹا کرنے کے لیے نہیں، کھا کے جمانے کے لیے نہیں۔ قرآن نے کمانے کے لیے کچھ نہیں کہا، جمانے کے بارے میں کہا۔ جماؤ مت، پیٹ میں جماؤ مت، سونا مت جماؤ، زمینات مت جماؤ، مگر کماؤ ضرور۔ لوگوں کے لیے ایک آسرا بنو، کریٹ جابس۔ اینی وے لیٹس کم ٹو دیٹ لیٹر۔ سو اپنے آپ کو اس طرح سے اگر ہم ڈیوائڈ کریں پرسنل کہ میں کہاں جاؤں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے بہترین وہ شخص ہے، who is the best person من تعلم القرآن وعلمہ، کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن سکھائیں۔ کیا مصیبت ہے، درس قرآن دیو جی کر کو ایک موقع دیے تو نہیں صاحب، ایک 8 دن پہلے بولے تو ہوتا، کیا 2 دن پہلے بولتے نہ ہوتا، کیا خواہش ہے؟ ملیا سو موقع لے کو پڑھ کو کیا طریقے کر کو بولو، جنت ملتی۔ ایک مصیبت مت سمجھو اس کو۔ یہ جو ہے درس کو ایک آدمی ملتا نہیں ہم نا، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی پر وہ ہے۔ اسی لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ آل عمران کی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تم پر رحم کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن پڑھا اور اس کی تعلیمات کو عام کیا، وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ ہم بہترین انسان بننا چاہتے ہیں، تبدیلی کس طرف جا رہی ہے؟ بہترین انسان بننے کی کوشش ہم کریں گے۔ بہترین انسان وہ ہے جو نفع بخش ہے، لوگوں کے لیے یوز آتا ہے، فائدہ مند ہے۔ دیکھیے لوگوں کے کیا ضروریات ہیں، جائیں پوچھیں مانگیں، اس کو ہیلپ کریں۔ آئی وانٹ ٹو بیکم دا بیسٹ پرسن۔ بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہے۔ دیکھ لیجئے ہمارا معاملہ اہل و عیال کے ساتھ کیا ہے، کیا بولتی ہے یو جماعت والے ایسے بھی، بیویاں بھی رو رہی، ہسبینڈ بھی رو رہے، جاؤ اجتماع کو جاؤ، تمہیں کچھ نہ آتا اور کیا آتا ہے؟ ہم نہ خوش کرنا کب آیا؟ ہم نہ خوش کرنا تمہارے دین میں نہیں ہے، خالی اجتماع میں جا کو بیٹھنے کا ہے۔ ارے گھر والا خوش نہیں، گھر والی خوش نہیں، گھر کے بچے خوش نہیں، اور ہم کیسے بہترین ہو جائیں گے؟ انا خیرکم لاہلی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم ان کی اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ Therefore, plan out کہ میں بیوی کو کیسے خوش کر سکتا ہوں، بچوں کو کیسے خوش کر سکتا ہوں، ان کو میں ساتھ کیسے لے کے جا سکتا ہوں۔ یہ اقامت دین اکیلا پارلیمنٹ میں نہیں ہونے والا ہے جب تک گھر میں نہیں ہونے والا ہے۔ And therefore, اس کی بھی پلاننگ کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں ایک ایسا مسلمان بنوں کہ قوی مسلمان بنوں، طاقتور بنوں، کیا نہ ایکسرسائز نہ دوڑ دھوپ، یہ سب جماعت اسلامی میں سکھاتے کیا تربیت گاہ میں؟ خوی کتنا ویٹ اٹھا رہی، جم کر رہی، بھاگ رہی، گھر میں بیس کیا مارو نا، گھر میں 10 سے پش اپس کر لو نا۔ یہ کیا ہمارے حصہ نہیں ہے تربیت کا؟ ہم کو نہیں کرنا ہے محنت اور کوشش؟ 4 دن میں گھٹنے کر کتی نہیں ہوتا، سابانے پیٹ میں درد، یہاں درد وہاں درد، کب جائیں گے؟ ٹرین میں ہوتا نہیں، بس میں ہوتا نہیں، پلین میں ہوتا نہیں، ہوگا۔ اپنے آپ کو فٹ رکھنا اللہ کے کام کے لیے، ایسا ہم بنیں تاکہ اس کے لیے وقت نکالیں۔ جب ہمارا ڈریم ہے اور جب ہم کوشش کرتے ہیں وہ ہوگا۔ وقت کا احساس مجھے نہیں رہتا ہے۔ بہرحال
اچھی صحبت حاصل کریں، مسجد میں اول وقت میں ہم جائیں، مسجد میں کتنے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں وہ دیکھیں، ہمارے غصے کا کنٹرول دیکھیں، ہمارے اخلاق دیکھیں، ہم کیسے پیش آتے ہیں لوگوں سے وہ کچھ کو دیکھیں، ذکر اللہ، تہجد، دعا، تعلق باللہ اس کے تعلق سے. These are personal aims and therefore if you want to plan it out to be a good person, سوتے کب ہیں؟ کچھ تو ڈال لو نا، آج سے انشاءاللہ اتنے بجے سوتوں، دیریج نہیں ہے. صبح شام میں تک کل کیا بولیا تھا وہ یاد بھی نہیں 8 بجے بولیا سو کہ نہیں بجے بولیا سو معلوم نہیں. ارے لکھو تو پھر اسیس کرو. And therefore we need to write it down. کب سوئیں گے، کب اٹھیں گے، فون کا استعمال کیسے کریں گے، کھانے کے بارے میں کیا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور ہم کھانے کے بارے میں کیسا کریں گے، ایکسرسائز کے بارے میں کیسا کریں گے، نماز ہم کیسے پڑھیں گے، کتنے نمازیں اب مسجد میں ہو رہے ہیں، کتنے نمازیں قضا ہو رہے ہیں، کتنے نمازیں کیا ہو رہی ہیں، اور نماز میں کتنا خشوع و خضوع ہے ہمارا. اور ہم مسجد میں جا رہے ہیں تو پہلی صف میں کھڑ رہے ہیں، پہلی صف میں کھڑ رہے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ کھڑ رہے ہیں. نماز کے بعد کچھ اذکار ہم بیٹھ کر اطمینان سے پڑھنے کا ہمارے پاس وقت ہے کہ نہیں ہے؟ یوں سلام پھرے اور چلے گئے. دل میں کوئی تڑپ نہیں کہ اللہ سے ہم نصرت کے لیے، استعانت کے لیے مانگیں، دعا ہدایت کے لیے مانگیں. کئی کو ہدایت، کئی کو نصرت، کون سا بڑا پہاڑ ہم کو چڑھنا ہے؟ اگر یہ احساس ہوتا کہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے، ارے بیوی محبت ہم سے کر لی ہے، کتنا بڑا کام ہے. اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال. تڑپے وہ میرا ساتھ دے دے، تڑپے وہ میرا دعوتی کانٹیکٹ ہے، میں آج اس کے پاس جا رہا. اے اللہ ایسا کر کہ میری بات اس کے دل میں ڈال دے، ورنہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں صرف جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، تو اس کو کھول دے. اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ. کیا دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائے. اے اللہ میں آج اس کے پاس جا رہا ہوں، آج دوپہر 10 بجے میٹنگ ہے اس کے ساتھ، میں اس کو یہ ہال مانگنے جا رہا ہوں، میں اس کے پاس ڈونیشن مانگنے جا رہا ہوں، میں اس کو دین کی دعوت لے کر پہنچ رہا ہوں، میں اسے جماعت اسلامی کے اسکول کے لیے فنڈ لینے جا رہا ہوں. اے اللہ میں تیری نصرت چاہتا ہوں، تیری استعانت چاہتا ہوں. زبان میں کیا بات بولنا وہ بھی تو بول دے، میں ہم کو بولنا نہیں آتا. کیا بھی نہیں ہے چیلنج. چھوڑو جی، دے تو دیتی، نہیں تو دیتی ان کا نام، ہم نہ کہاں ہے. بڑا کام کرنا، یہ دنیا میں کچھ لوگوں کے کام آنا، فائدہ پہنچانا، کیئرلیسنس، اور اللہ پر وہ بھروسہ نہیں. دیکھو قرآن کے تعلق سے، زبان کے تعلق سے، آنکھوں کے تعلق سے، یہ حفاظت کے بغیر، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کے بغیر کوئی نماز، کوئی جنت میں جانے والا نہیں. چنانچہ about ourselves we plan, and then we plan about our family, we have dreams and then we plan about them. Plan and then about the masjid, کتنا پارٹیسپیشن ہو رہا ہے سوسائٹی میں. دیکھیے سوسائٹی میں ایک یہ ہے کہ ہماری پہچان کیا ہے. میں ابھی پچھلے اتوار کو بریلی گیا تھا، وہاں میرے علقہ ہیں احمد عزیز صاحب جماعت اسلامی کے. پورے شہر میں کیا پہچان ہے اس شخص کی، ایز اے رحم دل انسان، ایز اے دینے والا انسان، ایز اے جوڑنے والا انسان. اس کے تحت سارے جڑ جاتے ہیں، پورے اسکولس، ایوری بڈی، بریلیاں یا سب جم جاتے ہیں. کیا پرسنالٹی ہے، دینے والے. وٹ ڈو پیپل نو از ایز؟ کیا کہ قرآن کا درس کرتی کہتے بھی انہوں نے ایک جماعت چلاتی کہتے جماعت اسلامی کا، تو ہوتا جانتے. دینے والے، خیر خواہ، رحم دل، رحمت کے پیکار، وزڈم کے پیکار، انصاف دینے والے. So we need to be relevant to society. اس کے لیے ہم پلان کریں. میں بزنس کی بات کر رہا تھا. بزنس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزاد کر دے، لوگوں سے بے نیاز کر دے، وقت کی فلیکسیبلٹی دے، ٹائم میں برکت دے، ہم دوسروں کے لیے کام آ جائیں، ایسا ہم کام کریں. کریٹ جابس، کریٹ این اکنامک ریولوشن. بہت سارے ہمارے ڈریمز ہونا چاہیے. جماعت اسلامی کے تعلق سے میں نے بتایا، ظلم کو مٹانا، انصاف کا قیام، امن کو حاصل کرنا، لوگ ڈرے سہمے ہیں اس کو بند کرنا، اور بھوک مری کو مٹانا،
یہ نفرت کا ماحول نکالنا اور کفر و شرک کو اس زمین سے مٹا کر رکھنا چاہو گے؟ ہاؤ ٹو ڈو دیٹ؟ ہیو دیٹ ڈریم. ہاؤ ٹو گو اینڈ میٹ دا نیکسٹ پرسن. ٹیم بلڈنگ، جوڑنا، ملاقاتیں کرنا، ساتھ رکھنا، چھوٹے چھوٹے ٹاسکس کرنا، پروجیکٹس کرنا، فنڈ ریزنگ کے لیے جانا. ابھی ہم بنگلور میں ایک بہت بڑا بلڈ ڈونیشن یہ رکھے، مختلف مقامات پر، مالز میں، بڑے بڑے اپارٹمنٹ کمپلیکسز میں. ٹل ناؤ وی ہیو ٹیکن اباؤٹ 1100 یونٹس آف بلڈ. 1100 خون کے باٹل جمائے. 1100 جمانا کوئی معمولی بات نہیں ہے بنگلور میں. پچھلے 8 دن میں ہوئے ہیں اور امید ہے کہ اور 8 دن میں اور 100,000 ہو جائیں گے. سو دیٹ مینی. مگر اصل بات یہ ہے کہ ہم ایک مال میں پہنچے. وہاں اجازت تھی، بہت بڑا مال ہے وائٹ فیلڈ میں، وی آر مال، اور بڑی جگہ دی گئی تھی. انٹرنس میں کھڑ کے ایک پلکارڈ پکڑ کے کھڑنا تھا، بلڈ ڈونیٹ کیجئے. اب وہ شخص جو کھڑا ہوا ہے کونے میں شرم سے ایسا پکڑ لے کو کھڑے. ہمارے دوست ایس آئی او کے مہدی صاحب آئے، ڈاکٹر صاحب انہیں کھڑیا تو کیا ابھی ملتا نہیں. اے لبا یہاں گئے سامنے کھڑ کر سب کے سامنے ایسی مارکیٹنگ دھڑا دھڑ آدمی آتے گئے. یہ جو گفتگو کرنا لوگوں سے اور کہنا آزادی کا امرت مہوتسو، آؤ بھائی خون دیو بول کر بلا کے خون لینا، چوسنا، مارکیٹنگ کرنے کا آنا. جو کر نہیں سکتا اس کو کیا کریں گے آدمی؟ وی نیڈ ٹو پلان، پینیٹریٹ کریں، جائیں لوگوں کے دلوں کے اندر اتریں. اچھا دیکھیے، جو ہم ٹارگٹ بنائیں گے ان امور کے لیے، اس کے 3-4 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، بڑا سوچنا، عزائم اونچے ہونا. اس کو ان لمیٹڈ تھنکنگ کہتے ہیں، باؤنڈری لیس تھنکنگ. انسان یہ غلطی کرتا ہے جو اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، جو اللہ کے ریسورسز کو نہیں پہچانتا ہے. اس کا ایک پرابلم ہے کہ وہ اپنے جیب سے سوچتا ہے. اب جماعت اسلامی کے لیے مرکز بنانا، گدگ میں کتنا کا مرکز بنیں گے بھائی؟ کیا صاحب اعانت آتی ہے 1000 روپیہ، کیا کر کو کریں گے؟ 500 کا رینٹل کا لے لیں گے. کئی کو تو آتی ہے 1000 روپے. اللہ کے ریسورسز پر بھروسہ نہیں، ہمارے جیبوں پر بھروسہ. اللہ ہم کو دے گا، اللہ یہ کر کے رہے گا. بڑے اونچے عزائم نہیں، جیب سے سوچتی. ایک بزنس کرنا، ایسا دکان نکالتی ہیں کون سا کہ کونے میں، وہ دکان میں کون بھی نہیں آئے گا، وہ دکان میں جا کر بزنس ڈالتی ہیں. جی بڑے دکان میں ڈالو، جی مین روڈ پہ ڈالو. بھائی بڑا سوچو بھائی، اللہ دینے والا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. خالی ان کے ساتھ ہے سو کیا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے ملک کیا اس کو محبت نہیں ہے؟ جب وہ کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. کیا اللہ تعالیٰ کسے ہونا کہاں ہونا دیتا اسے کیا بھی اپنے بندوں کا احساس نہیں ہے؟ Anyway, we need to think beyond our pockets. اللہ کے طاقت پر، اس پر توکل کر کے سوچنا چاہیے. Beyond our knowledge. منجے نہیں آتا، ارے بھائی کھول میڈیکل کا دکان، منجے نہیں آتا. کہ آنا ضروری کیا؟ جو آتا اس کو پکڑ لینا ساتھ میں. لوگ جڑ جاؤ، ایک پیسے والا، ایک نالج والا، ایک سیلس مین، جڑ کر بزنس کیجیے. Don't think only from your pocket. ڈونٹ تھنک اونلی مجھے میڈیکل نہیں آتا. ارے میڈیکل نہیں آتا، 4 ڈاکٹر 4 پیسے دے تو آتی. میڈیکل کا بزنس کرو، خریدو بزنس کو. آپ اس کے امبانی کو ہاسپٹل چلانا آتا، سب سے بڑی ہاسپٹل امبانی کی بمبئی میں. اس کو کیا ٹیکنالوجی آتی؟ انجینئر ہوں نا، پورا موبائل کا سسٹم بنا کے چھوڑے ہیں. نالج ڈونٹ بی لمیٹڈ. نہیں میں MBBS کریوں سو منجے وہ سب بھی دوسرے کام کرنے کا آتا نہیں. یہ دماغ میں چھوٹا مت کر لو. نہیں میں عورت میرا وہ سب بھی کام نہیں. عورت، مرد، بڈھا، چھوٹا، ایسا کیا بھی نہیں ہے دنیا کے اندر. آپ صحابہ کرام کو دیکھیں گے کس کس عمر میں کہاں کہاں پہنچے، کس کس عمر میں کہاں کہاں وہ تڑپ تھی، وہ خواہش تھی، وہ جنت کی وہ نظر تھی تو موو کیے وہ لوگ.
چنانچہ never be limited by the pocket, nor by the degree, nor by the knowledge, nor by manpower. جماعت میں ادمیانچ نہیں، بہت کم ادمیاں ہی کیا بھی نہیں کر سکتے. سوشو پولیٹیکل سرکمسٹانسز، آج کل زمانہ ٹھیک نہیں بھائی، وہ پرانا مودودی سب کا زمانہ الگ تھا، آج بدل گیا ہے، آج مودی کا زمانہ ہے، یہاں آپ نہیں کر سکتے. ایسا کچھ نہیں ہے. جیسا خان صاحب نے کہا تب بھی وہی اللہ، آج بھی وہی اللہ، اور اسی زور سے ہم کام کر سکتے ہیں اگر اللہ پر بھروسہ کریں. ایڈورسٹی سے ہم وی ول ناٹ بی ڈیفائنڈ. سو میک ٹارگیٹس وچ آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ آل دیس تھنگس. نمبر 2، توکل اور دعا، کہ ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں. اللہم انی اللہم کیا پڑھتے ہیں رات میں؟ اللہم انا نستعینک. رات میں سونے سے پہلے کرتی ہیں اللہم انا نستعینک. کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں اتنا بڑا کام لے لوں، میں ہوں اتنا، جیب میں 10 روپے ہی 1 لاکھ روپے کا کام لے لوں، پورے گاؤں والوں کو کھلانے کی ذمہ داری لے لوں، مگر میرے پاس ہے 10 روپے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک، بہت غلطیاں ہیں معاف کر لے. ونتوکل علیک، میں اتنا بڑا کام تیرے بھروسے پہ کیا ہوں، آپ تو مدد کے لیے مانگو. یہ نہیں تو ہوتا نہیں، بڑے بڑے باتیں نہیں کر سکتے. تہجد میں، نماز میں، رات میں، کب بھی اکیلے پن میں اللہ سے مانگنا. اللہم، نماز سے باہر نکلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کیا بھائی؟ بولو جی کیا دعا؟ مسجد سے باہر نکلنے کے ٹائم کو کیا دعا پڑھیں گے آپ؟ اللہم انی اسألک من فضلک. اے اللہ اب دیکھ 2 گھنٹے ہی میں بزنس کو جا رہا ہوں تو کیسا تب کر کو 1-2 لاکھ روپے مجھے دے ڈالا بزنس دھندا. دیکھ نماز کو آیا نہیں، میں وقت کو آیا، سامنے کھڑیا، اب بزنس جا رہا ہوں 2 لاکھ کا دھندا ہو جانا مجھے. کئی کو تو شام میں جماعت کے اجتماع کو جانا، دن بھر بیٹھنا، 8 دن کا ٹرپ مارنا، کیسا کر سکتی تجھ بول اللہ. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اس لیے کہ اتنے آدمیوں کو کھلانا ہے، ہمیں وہ مسجد تیری پوری بنانا ہے، وہ اسکول بنانا ہے، وہ ہسپتال بنانا ہے، وہ غریب کو، بیمار کو مجھے مدد کرنے کی ضرورت ہے. تو دیا تو اس تک کروں گا، میں محنت کر رہا ہوں تیرے راستے میں، تو میری مدد کر. چنانچہ اس وقت وہ دعا بھی پڑھا. دیکھیے یہ دعاؤں کو لکھ لیجئے، کیا مزہ ہے ان دعاؤں میں. اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم، اے اللہ آج کا خیر دے مجھے. کتنا ٹائم ہے بھائی؟ 5 منٹ. اوکے. خیر ھذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ. پھر سید الاستغفار ہے، استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، کامیابی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اونچا اٹھا دیتے ہیں. کتنی پیاری دعا ہے. ونعوذ بک من شر ما صنعت. سید الاستغفار کا ایک حصہ ہے، اے اللہ ایسے ویسے کام کر کو آگے ہوں، پھر بھی تو مجھے بچانے والا، تو ہی مجھے بچانے والا. چنانچہ وہ کیجئے. اور پھر جو پلان کریں گے، جو ٹارگیٹس بنائیں گے، ٹائم باؤنڈ، میجربل، اچیویبل، اسمال ٹارگیٹس رکھیے. مکے کو، فلسطین کو بدلانے کے باتیں نہ کو. میں، میری بیوی، میرے بچے، میرے گھر والے، میری یہ مسجد والے، میرے یہ جماعت والے گدگ میں بدل گئے تو بس امیر حلقہ کو بدلانے کی کوشش نہ کرو. لوکل، تھنک گلوبل بٹ ایکٹ لوکل. ایکٹ اسمال، تھنک بگ، ایکٹ اسمال. چنانچہ میجربل، اگلے 6 مہینے میں ہمارا کیا ٹارگیٹ ہوگا، اگلے 2 سال میں کیا ٹارگیٹ ہوگا، اگلے 3 سال میں کیا ٹارگیٹ ہوگا. 2 باتیں مجھے کرنی ہے. وہ یہ کہ نمبر 1، مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ جو بولتا ہے وہ کرتا ہے، ورنہ لکھو مت اللہ کے واسطے. اگر آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تو اللہ اس کا حساب لے گا. آپ نے کہا کہ میں فجر میں اٹھوں گی اور اٹھوں گا اور نہیں اٹھے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، کفارہ آپ کو دینا پڑے گا. یو ہیو پرومس ٹو یور سیلف. ایمان یہ ہے کہ میں مجھ سے، میں میری ڈیری میں لکھ لے ہوں سو، مگر تیسرا اللہ ہے دیکھنے والا. اف یو ڈونٹ اسٹینڈ اپ ٹو یور اون پلانس، اللہ سے ڈریں، معافی مانگیں، کفارہ ادا کریں. اللہ میں نے یہ طے کیا تھا، میں نے فیل ہو گیا. چنانچہ اگر if we keep doing this، اللہ ترقی دیتے جائے گا. آخری بات یہ، therefore جو لکھتے ہیں وہ بہت سیریس چیز ہے. ایسا نہیں ہے
چھوڑا جی لکھا تھا انشاءاللہ اور ایک بار کب تو بھی کر لیں گے، ایسا نہیں ہے. واٹ ہیز ٹو بی ریٹن ہیز ٹو بی اچیوڈ. اف اٹ از ناٹ اچیوڈ سے سوری، کفارہ دے دیجئے اور پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے پھر اس کو اوپن رکھیے. آخری بات کہ پلاننگ، ڈریمنگ، ٹارگیٹنگ، احتساب. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. روز رات کا حساب ہونا چاہیے، ہفتے میں ایک بار حساب ہونا چاہیے، مہینے میں ایک بار حساب ہونا چاہیے، برتھ ڈے کو حساب ہونا چاہیے، نئے سال کو حساب ہونا چاہیے، رمضان کو حساب ہونا چاہیے، جمعہ کو حساب ہونا چاہیے. پلاننگ بھی حساب بھی، پلاننگ بھی حساب بھی. 10 منٹ 20 منٹ نہیں نکال لے تو یہ ہونے والا نہیں ہے کہ میرے نمازیں کیا ہیں، میرے ٹارگیٹس کیا ہیں، یہ کہاں تک آئے ہیں اور کہاں تک نہیں آئے ہیں. یہ احتساب کے بغیر یہ آگے نہیں بڑھتی. تو میری یہ بات ہے کہ ہم نوٹس رکھیں، ڈیری رکھیں، احتساب کریں، پلان ڈریم کریں، پلان کریں، ٹارگیٹس بنائیں، پھر اس کو حساب کتاب لیں، پھر اس کی پلاننگ کریں، پھر اس کا ٹارگیٹ بنائیں، پھر اس کا وہ کریں، اور یہ زندگی چلتی رہے گی. اللہ سے معافی مانگتے رہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ تبدیلی دے. لا حول ولا قوت، کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے الا یہ کہ اللہ ہمیں وہ طاقت دے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی ترقی، اچھی تبدیلی کی طاقت دے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہماری زندگی میننگ فل بنائے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.